बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दिन दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हमारे साथ जर्मनी के मायानाज तजिया निगार महमूद सईद साहब और चौधरी ताऊबाग बिल्लू साहब के साथ हम एक नशिस्त बना रहे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करेंगे भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की फतह के ऊपर इनके ख्यालात की हैं और उम्मीद है ये भरपूर तजज़िया पेश करने की कोशिश करेंगे। आइए महमूद सईद साहब की तरफ चलते हैं, उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं आपके ख्याल में आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा या इंडिया अपना भरपूर इंतकाम लेने की कोशिश करेगा। जी महमूद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। एक तस्दीक कर दूं कि मैं तजिया कार नहीं हूँ, आम सा पाकिस्तानी हूँ, जिस तरह एक आम इंसान होते हैं। और ये ज़ाहिर हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा सोच ज़हन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की खबरों में इन्वॉल्व होता है और हम आपस में बहस मुबाहिसा करते रहते हैं, एक दूसरे खबरें भी शेयर करते रहते हैं। और आपने बात की जंग की के हालात के बारे में, तो ज़ाहिर जो जंग अच्छी तो चीज़ नहीं थी, नहीं होनी चाहिए थी। इससे काफ़ी नुकसान हुआ, बेगुनाह और सिविलियन की जानें गई हैं दोनों तरफ से। ये एक इंतहाई अफसोसनाक अलमिया ही आप कह सकते हैं। और इस जंग का जो ज़िम्मेदार आना है या कसूरवार है वो मोदी फाशिस्ट हुकूमत है। वो जब से हुकूमत में आया है, बल्कि हिंदुस्तान जब से बना है, अलग हुआ है हमसे, देश बना है, तो ये पाकिस्तान इनकी नज़रों में वैसे ही खटकता है। तो ये गाए बगाए इस तरह के शोशे छोड़ते रहते हैं कि जिस तरह ये शोशा इन्होंने छोड़ा है, कैसी डिज़ाइनिंग करके। ये भी इनके प्रोग्रामों का तसलसल था कि वो दहशतगर्द आए हैं, उन्होंने मारा है। ठीक है, बेगुनाह सिविलियन शहरी जो हलाक हुए हैं, और हैरत की बात है कि 7 लाख मिलिट्री के होते हुए इतना बड़ा वाक़या होगा। लेकिन चूँकि ये प्री प्लान था और ये गवर्नमेंट की छतरी के नीचे हो रहा था और उन्होंने करवाया, तो ये हो सकता था। ये पहले भी ऐसे होता रहा है वहाँ पे। और उसके बाद जो बवेला इन्होंने मचाया और एक माहौल क्रिएट किया इन्होंने, फिर दुनिया का बदतरीन झूठा तरीन जो मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं, हिंदुस्तान का इस तरह जहरीला प्रोपेगेंडा, आपका दिल चाहता है कि टीवी स्क्रीन तोड़ दे। एक बंदर की तरह बंदरियाँ रखी होती है उन्होंने, एक उधर से उछल के आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। एक ऊपर से बंदर जब मार के नीचे आ जाता है, तो इस तरह वो एक नफरत को वो फैलाते रहे हैं। ये ज़रा ये RSS की हुकूमत है, RSS एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की, जिसका कारकुन था ये मोदी, और उसी नफरत के बेस पे इसको तरक्की होते होते हुए, चूँकि ये मशहूर भी है गुजरात का कसाई, तो इसकी हुकूमत है। तो ये इनकी हर तो ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान को किसी तरह नीचा दिखाया जाए। और पाकिस्तान की ने हतलवसा ये कोशिश की है कि जंग ना हो, उससे बड़ी बचने की कोशिश की है, मतलब सफारती लिहाज से उसको समझाने की कोशिश की है। हमारे लीडरान ने, इस तरह दुनिया ने भी समझाने की कोशिश की है। लेकिन वो ये कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से ही मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये नहीं माना, जब इसके जूते पड़े हैं तो फिर ये जाकर ट्रंप के कदमों में गिरा है। तो ज़ाहिर उन्होंने भी फिर एक अखलाकी तौर पे थोड़ा सा पर्दा रखा है, तो ये सुलह हो गई है। पाकिस्तान तो आगे सुलह पसंद चाहता है, सुलह पसंद मुल्क है, वो सुलह चाहता है। इसकी जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ नज़र आई है, जंग तो बड़ी खौफनाक चीज़ होती है, इंसान मरते हैं, लेकिन जो खूबसूरत चीज़ ये नज़र आई है कि पाकिस्तानी कौम में यकजहती नज़र आई है, एक कौम नज़र आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर। क्योंकि सियासी इंतशार की वजह से जो पारा काफ़ी हाई था,
اس سے کافی ایک نفرت اور کا پہلو چل رہا تھا، نفرت کا ماحول چل رہا تھا سیاسی لحاظ سے. تو ایک سیاسی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں اور ادارے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور وہ اس سیاسی نفرت کی جنگ میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے جی بھر کے اپنے سیاسی محبت میں آ کے ملک کے خلاف زہریلا پراپگنڈا بھی کیا. لیکن جب یہ وقت آن پڑا، مشکل گھڑی آن پڑی، تو میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی انہی صفوں میں نظر آئے جس میں حکومت پاکستان کھڑی تھی، جو سٹینڈ لیا ہوا تھا. تو یہ خوش عین پہلو یہی ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. جنگ بڑی خوفناک چیز ہے. جو متاثرین ہوتے ہیں یہ تو وہی اندازہ کر سکتے ہیں جن پہ بم گولے لگتے ہیں. ایک چیز میں اور واضح کر دوں، جو زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے، ویسے عملی طور پہ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی کہ ہم اپنی اقلیتوں کی عزت یا عزت نفس کا خیال رکھیں. کبھی نہیں، میں نے نہیں دیکھا. بعض دفعہ چند ایک مسائل ضرور ہیں، لیکن یہ جو پائلٹ تھا کرسچن تھا، جب اس کا پتہ چلا یہ کرسچن ہے تو اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے مختلف حلقوں میں، پورے پاکستان میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستانیوں نے اقلیتوں کے وجود کی اور ان کی اہمیت کو محسوس کیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمیں اپنا حصہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ہماری قوم ہے، ایک پاکستانی یہ قوم ہے. تو اس سے یہ ایک خوشائن بات میں سمجھتا ہوں. تو باقی اندرونی طور پہ میری اداروں سے اور حکومت پاکستان سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ اس مشکل حالات کا مقابلہ کیا اور قوم کو بھی ڈھارس بندائی رکھی، قوم کا بھی حوصلہ آپ لوگوں نے قائم رکھا ہے، اور آپ نے بیرونی دشمن کا سر کچل دیا. یہ جو مرضی کہتا رہے، دیکھیں تعداد میں بھی ہم سے برتر تھے، اور تکبر اور اپنا تکبر بہت زیادہ تھا اور غرور بھی تھا، اور ان کے لب و لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو سبق دیا ہے تو میں اس میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پاک فوج کو بھی، اور اپنے ملک کی قیادت کو بھی، اور تمام سیاسی قیادت کو بھی، اور پوری قوم کو بھی. اگر اسی طرح یہ جذبہ قائم رہے، یہ وقتی جذبہ نہ ہو، اس جذبے کو طاقت، توانائی اور تسلسل سے چلتا رہے، تو ہم پاکستان کو پاکستان بنا سکتے ہیں، اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان. جیسا کہ محمود صاحب نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش تو نہیں رہتی تبصرے کی. بہرحال میں چند باتیں پھر بھی کہنا چاہوں گا. اصل میں جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں. جنگ جو ہے تباہی لاتی ہے. امن ہونا چاہیے. دنیا میں امن ہی سب کچھ ہے. جنگ دنیا میں کہیں بھی جو لگی ہوئی ہے دیکھ لیں، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا. آخر ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے اور پھر جا کے مسئلے کا حل. باقی بھائی جنگ تو جنگ ہوتی ہے. جیسے پہلے ہی میں نے کہا، اور انڈیا اور پاکستان کی پہلے بھی 2 جنگیں ہو چکی ہیں، اور اس میں بھی پاکستان نے بہت اچھا کردار ادا کیا. پاکستانی فوج بہت زبردست فوج ہے، اس میں کوئی 2 شک رائے والی بات نہیں. اور ہمارے جو تینوں جنگ آرمی ہیں، نیوی ہے، آرمی ہے، ایئر فورس ہے، جو بھی ہے، یہ سارے اب لاجواب سروس ان کی. کیا بات ہے! یہ تو انڈیا تو کچھ بھی نہیں ہمارے آگے. تو بڑے بڑے اور لوگوں سے بھی کوئی آئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی مقابلہ کریں گے بڑی بہادری سے. ہمارے اندر یہ قوت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، ایمان کی قوت ہے ساری. تو انشاءاللہ ہم کسی دشمن سے مار نہیں کبھی بھی کھائیں گے. بہت اچھا فوج نے کردار ادا کیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی میں خاص طور پہ ان شہیدوں کی بات ضرور کروں گا. دیکھیں، شہید جو ہو جاتا ہے نا، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بھی انسان ہے پاکستانی میں. پہلے انسان پھر مذہب آتا ہے. تو ادھر کا فوجی مرے یا ادھر کا فوجی مرے،
وہ سمجھیں کہ دونوں کا جو فیملی ہوتی ہے نا وہ بھی مر جاتی ہے ساتھ. ظاہر ہے جو فوجی ہے اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، اس کے بچے ہوں گے، اور کیسے وہ زندگی پھر وہ گزارتے ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ دونوں حکومتیں جو ہے اتنی پاورفل جہاں ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کا خیال رکھیں محروم ہیں ان کے جو ان کے بچوں کا. تو باہر جنگ نہیں ہونی چاہیے، انسانی جانیں جاتی ہیں اور انسانی جان کا کوئی نعمہ بدل نہیں ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. تو بہرحال بہت اچھا ہے. پاکستانی قوم نے بھی اپنا جذبہ جو دکھایا وہی 65 والی ساری یادیں تازہ کرنی ہیں، جو 65 میں بھی پاکستانی عوام نے قوم نے بڑا اچھا اور بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا فوج کا، اور آج بھی اس جنگ میں بھی پاکستانی عوام نے فوج کے ساتھ کھڑی تھی اور ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ایسے ہی کھڑے رہے. ہماری قوم بہت زبردست قوم ہے، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ہم بھی فوج کے ہیں، دو تو ہے ہی نہیں ہم لوگ. تو ہم پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام کیا بات ہے. انشاءاللہ کبھی کسی سے ہم شکست نہیں کھائیں گے جب تک پاکستان، اور ہمیشہ رہے گا پاکستان. پاکستان بنا ہی ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ اس کو کوئی دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے تو اس کی طرف دیکھے گا. بہرحال میں اتنا ہی کچھ کہوں گا. پاکستان زندہ باد.